اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جس ٹاپک کے اوپر گفتگو کر رہے تھے وہ یہ تھا کہ انسان کب مکلف ہوتا ہے. ہم نے ذکر کیا تھا اگر انسان کے اندر 3 شرائط پائی جائیں، یعنی وہ عاقل ہو، قادر ہو اور بالغ ہو، تب اس کے اوپر احکام شرعیہ واجب ہوتی ہیں، یعنی تب وہ مکلف ہوتا ہے. تو اس میں ہم نے جو پہلی شرط تھی کہ وہ عاقل ہو، یعنی پاگل نہ ہو، یعنی مائنڈلی طور پر وہ فٹ ہو، تو تب اس کے اوپر احکام شرعیہ آتے ہیں. آج ہماری بات جو ہے وہ دوسری شرط میں ہے کہ انسان اگر قادر ہو، یعنی قدرت رکھتا ہو، ان کاموں کو بجا لانے کی طاقت رکھتا ہو، قدرت رکھتا ہو جن کا خداوند متعال نے انسان سے مطالبہ کیا ہے. اگر وہ قدرت رکھتا ہے تو پھر اس کے اوپر احکام الہیہ واجب ہوں گے. یعنی فزیکلی، جسمانی طور پر وہ قدرت رکھتا ہے احکام الہیہ کو بجا لانے کی، تو تب احکام الہیہ اس کے اوپر واجب ہوں گے. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو دستور اور آئین بنایا ہے اس کے اندر کتنی چیزوں کا لحاظ رکھا ہے کہ اگر وہ قادر ہے، قدرت رکھتا ہے، تو تب اس کے اوپر احکام الہیہ واجب ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی ذات قرآن کریم میں ارشاد فرماتی ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ کی ذات کسی شخص پر اس کی طاقت سے زیادہ ذمہ داری نہیں ڈالتی. یعنی جتنی اس کے اندر قدرت ہوتی ہے، جتنی اس کے اندر طاقت ہوتی ہے، اتنی ہی اس کے اوپر ذمہ داری ہوتی ہے. اگر وہ عاجز ہے، وہ قادر نہیں ہے، تو اس کے اوپر ذمہ داری نہیں آتی. امام حسین علیہ السلام سے منقول ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، امام علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات جب بھی کسی کی طاقت کو ختم کر دیتی ہے تو اس سے اپنی اطاعت کو اٹھا لیتی ہے. یعنی جب بھی کسی کی قدرت کو اللہ تعالیٰ کی ذات سلب کر لیتی ہے تو اس کی شرعی ذمہ داری بھی اٹھا لی جاتی ہے. تو دیکھیں آیت کریمہ کو اگر مد نظر رکھیں اور امام علیہ السلام کے اس فرمان کو بھی سامنے رکھیں تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ اگر انسان قادر ہے، قدرت رکھتا ہے فزیکلی، جسمانی طور پر حکم شرعی کو بجا لانے کا، تو تب اس کے اوپر احکام الہیہ واجب ہوں گے، ورنہ واجب نہیں ہوں گے. اس کو ہم مثال کے ذریعے ذکر کرتے ہیں. فرض کریں ایک شخص روڈ کے اوپر سفر کر رہا ہے اور اس کا روڈ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ حادثہ پیش آ جاتا ہے اور وہ کومے کی حالت میں چلا جاتا ہے اور 2 دن وہ کومے کی حالت میں رہتا ہے. تو اس حالت میں وہ فزیکلی نماز نہیں پڑھ سکتا تھا، وہ تو کومے کی حالت میں. تو اس 2 دن میں اس کے اندر طاقت اور قدرت نہیں تھی کہ وہ نماز پڑھے. تو کیا اس 2 دن کی
اگر اللہ تعالیٰ کی ذات اسے 2 دن کے بعد شفا دیتی ہے تو کیا اس کی قضا کرنا واجب ہے؟ نہیں، اس کے اندر قدرت اور طاقت نہیں تھی تو ان 2 دنوں کی اس کے اوپر قضا کرنا واجب نہیں ہے۔ اور لا سمح اللہ، اگر اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، 2 دن کومے کی حالت میں رہتا ہے اور پھر ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو کیا لواحقین میں سے بڑے بیٹے کے اوپر ان 2 دنوں کی قضا کرنا واجب ہے؟ نہیں، بڑے بیٹے کے اوپر ان 2 دنوں کی قضا کرنا واجب نہیں ہے، کیونکہ خود اس مرحوم کے اوپر جب وہ آخری 2 دن کومے کی حالت میں تھا تو ان کے اوپر ان 2 دنوں کی نماز واجب نہیں تھی، کیونکہ وہ قادر نہیں تھا۔ تو یہ دوسری شرط ہے کہ اگر انسان قادر ہے، فزیکلی چیز کو بجا لا سکتا ہے، تب احکام الہیہ کا بجا لانا اس کے اوپر واجب ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ ہم تیسری شرط کی طرف جاتے ہیں۔ تیسری شرط یہ ہے کہ انسان بالغ ہو۔ بالغ ہونے سے کیا مراد ہے؟ یہ وہ مبارک حالت ہے کہ جس میں انسان اس قابل ہو جاتا ہے کہ خطاب الہی کا وہ مخاطب واقع ہو اور دستور الہی کی رعایت کرنی اس کے اوپر واجب ہو جاتی ہے۔ دیکھیں، دین مبین میں، دین اسلام میں علامات بلوغ ذکر کی گئی ہیں کہ اگر یہ علامت لڑکی کے اندر، بچی کے اندر ڈیویلپ ہو جائے تو بچی بالغ ہو جائے گی، اور یہ علامات اگر لڑکے کے اندر، بچے کے اندر ڈیویلپ ہو جائیں تو بچہ بالغ ہو جائے گا۔ تو ابھی سوال یہ ہے کہ وہ کون سی علامات ہیں؟ وہ کون سی علامت ہے کہ جو بچی کے اندر پائی جائے تو بچی بالغ ہو جاتی ہے، اور وہ کون سی علامات ہیں کہ جو بیٹے کے اندر یعنی لڑکے کے اندر پائی جائیں تو لڑکا بالغ ہو جاتا ہے؟ سب سے پہلے ہم وہ علامات ذکر کریں گے۔ لڑکی کے اندر یعنی فیمیل کے اندر ایک ہی علامت ہے بلوغ کی، فقط اور فقط لڑکی کے اندر ایک ہی علامت ہے فقہ میں جو اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ بچی بالغ ہو گئی ہے، اور وہ علامت کیا ہے؟ 9 سال بچی قمری اگر مکمل کر لے تو بچی جو ہے وہ بالغ ہو جاتی ہے۔ یہاں پر ایک بہت ہی امپورٹنٹ نقطہ ہے جس کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، 9 سال مکمل کرنا اور 9 سال میں پہنچنا، اس میں فرق ہے۔ بچی جب 9 سال قمری مکمل کر لے اور 10ویں سال میں داخل ہو جائے تو وہ بالغ ہوتی ہے، نہ کہ 9 سال میں پہنچ جائے، یعنی 8 سال مکمل کر لے اور 9 سال میں انٹر ہو جائے تو اس سے بچی بالغ نہیں ہوتی۔ 9 سال کو پہنچنا اور ہے اور 9 سال مکمل کرنے اور ہے۔ 9 سال مکمل کر لے اور 10ویں سال میں انٹر ہو جائے، یہ ہے علامت بلوغ۔ یہاں پر ایک اور سوال ہے، اکثر مومنین یہ پوچھتے ہیں کہ آقا صاحب، جب ہمارے ہاں بیٹی کی ولادت ہوئی تھی تو ہم نے جو ہے وہ بیٹی کی ولادت جو ڈیٹ آف برتھ لکھی ہے وہ ہم نے عیسوی اعتبار سے یعنی جنوری فروری اس اعتبار سے ہم نے اپنے ڈائری میں سیو کر کے رکھی ہے، تو ہمیں قمری اعتبار سے معلوم نہیں ہے کہ 9 سال بچی قمری اگر مکمل کر لے
تو اس اعتبار سے ہمیں معلوم نہیں ہے، لہٰذا آپ ہمیں عیسوی اعتبار سے بتائیں، یعنی اسلامی حوالے سے ہمیں معلوم نہیں ہے، لہٰذا آسانی کے لیے آپ ہمیں عیسوی اعتبار سے بتائیں۔ تو دیکھیں انتہائی آسان ہے، جو عیسوی سال ہوتا ہے وہ قمری سال سے چند دنوں میں زیادہ ہوتا ہے۔ تو عیسوی اعتبار سے اگر بچی 8 سال 8 ماہ اور 24 دن کی ہو جائے تقریباً، تو بچی بالغ ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک ہی علامت ہے، یعنی 9 سال قمری مکمل کر لے اور 10ویں سال میں انٹر ہو جائے، اور یہ 9 سال قمری از ایکول عیسوی کے اعتبار سے 8 سال 8 ماہ اور 24 دن بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک سوال کیا جاتا ہے ہمیشہ کہ کیا حیض یعنی مینسز کا آنا علامت بلوغ ہے؟ کہ اگر بچی کو مینسز آئیں تو کیا یہ بلوغ کی علامت ہے، بچی بالغ ہو گئی ہے؟ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ یہاں پر تھوڑا سا غور کیجئے گا، فکر کیجئے گا، حیض علامت بلوغ نہیں ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے، اگر حیض آتا ہے بچی کو تو وہ اس بات کے اوپر اس کی دلالت ہے کہ بچی پہلے سے بالغ ہو چکی تھی، یعنی حیض علامت بلوغ نہیں ہے۔ لہذا اسی وجہ سے اگر بچی بالغ نہیں ہے اور اس کو کوئی بلیڈنگ ہوتی ہے، یعنی بالغ نہیں ہے، یعنی 9 سال قمری اس کے مکمل نہیں ہوئے، اور 8 سال اور 8 ماہ اور 24 دن عیسوی اعتبار سے نہیں ہوئے، اور اسے کوئی بلیڈنگ ہوتی ہے، تو فوراً سمجھ جائیں کہ یہ مینسز حیض نہیں ہے، یہ کسی جو ہے انفیکشن کی وجہ سے، کسی اور مرض کی وجہ سے بلیڈنگ ہو سکتی ہے۔ حیض جب آئے بچی کو تو یہ اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ بچی اس سے پہلے بالغ ہو چکی تھی، لہذا حیض علامت بلوغ نہیں ہے۔ لڑکی کے اندر فقط ایک ہی علامت ہے بلوغ، اور وہ ہے 9 سال قمری مکمل کر چکی ہو، اور عیسوی اعتبار سے میں نے آپ کو بتا دیا۔ تو ابھی ہم اس کے بعد چلتے ہیں کہ وہ کون سی علامات ہیں جو میل کے اندر پائی جائیں، یعنی لڑکے کے اندر پائی جائیں تو لڑکا بالغ ہو جاتا ہے۔ دیکھیں 4 علامات ہیں، اگر لڑکے کے اندر ان میں سے کوئی ایک بھی متحقق ہو جائے تو لڑکا بالغ ہو جاتا ہے۔ ان 4 علامات میں سے پہلی علامت یہ ہے کہ لڑکا اگر 15 سال مکمل کر لے قمری، جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا 15 سال مکمل کر لے، 15 سال مکمل کر لے اور 16ویں میں داخل ہو جائے قمری اعتبار سے تو بچہ بالغ ہو جاتا ہے۔ 15 سال کو پہنچنا اور ہے اور 15 سال مکمل کرنے اور ہیں۔ علامت جو ہے وہ یہ ہے 15 سال مکمل کر لے، نہ کہ 15 سال میں انٹر ہو جائے، بلکہ 15 سال مکمل کرے اور 16ویں سال میں انٹر ہو جائے، تب جو ہے وہ بیٹا بالغ ہوتا ہے۔ یہاں پر بھی یہی سوال ہوگا کہ آغا صاحب جب ہمارے ہاں بیٹا پیدا ہوا تھا تو ہم نے اسلامی حوالے سے ڈیٹ آف برتھ سیو کر کے نہیں رکھی، ہم نے تو عیسوی اعتبار سے ڈیٹ آف برتھ سیو کر کے رکھی ہے، تو آپ عیسوی اعتبار سے بتائیں کہ یہ 15 سال قمری کتنے ہوتے ہیں عیسوی اعتبار سے؟
تو عیسوی اعتبار سے اگر بیٹا 14 سال 6 ماہ کا تقریباً ہو جائے تو بیٹا لڑکا بالغ ہو جاتا ہے. تو یہ پہلی علامت ہے. دوسری علامت یہ ہے کہ لڑکے کے اندر اگر یہ علامت پائی جائے تو لڑکا بالغ ہو جاتا ہے. منی کا خارج ہونا، چاہے نیند کی حالت میں خارج ہو چاہے بیداری کی حالت میں خارج ہو. اگر منی خارج ہوتی ہے تو لڑکا بالغ ہو جاتا ہے. یہ دوسری علامت ہے. تیسری علامت یہ ہے کہ رخسار کے اوپر اور مونچھوں کے سخت بال نکلنا. آپ غور کریں گے، سخت بال نکلنا. ایک ہوتے ہیں ملائم بال، نرم بال. فقہ میں علامت یہ ہے بلوغت کی کہ رخسار کے اوپر اور مونچھوں کے سخت بال اگر نکل آئیں تو بچہ بیٹا بالغ ہو جاتا ہے. اور چوتھی علامت یہ ہے زیر ناف سخت بالوں کا نکلنا. یہ بھی علامت بلوغ ہے. یعنی انسان میں ایک بٹن ہوتا ہے، اس بٹن کے نیچے اور شرمگاہ کے درمیانی اس حصے کو میں اگر سخت بال اگائیں، سخت بال نکل آئیں تو بیٹا جو ہے وہ بالغ ہو جاتا ہے. یہ 4 علامات اگر میل کے اندر یعنی لڑکے کے اندر ان 4 علامات میں سے کوئی ایک بھی پائی جائے کہ 15 سال اس کے قمری مکمل ہو چکے ہوں، منی خارج ہو، رخسار اور مونچھوں کے اوپر سخت بال نکل آئے ہوں، زیر ناف سخت بال نکل آئے ہوں، ان 4 علامات میں سے کوئی ایک بھی علامت پائی جائے تو بیٹا لڑکا بالغ ہو جاتا ہے. ابھی سوال یہ ہے کہ اگر آواز بھاری ہو جائے بیٹے کی، لڑکے کی، یا سینے کے اوپر بال اگائیں یا باقی جسم کے کسی اور حصے کے اوپر بال اگائیں تو کیا یہ علامت بلوغ ہیں؟ نہیں، یہ علامت بلوغ نہیں ہے. لڑکے کے اندر فقط یہی 4 علامات ہیں جو ہم نے ذکر کی ہیں. اگر یہ پائی جائیں تو لڑکا بالغ ہو جاتا ہے. تو خلاصہ یہ ہوا ابھی تک کہ انسان کب مکلف ہوتا ہے؟ جب وہ عاقل ہو، جب وہ قادر ہو اور جب وہ بالغ ہو. جب اس کے اندر یہ 3 شرائط پائی جائیں تو پھر اس کے اوپر دستور الہی، احکام الہی کا بجا لانا واجب اور لازم اور ضروری ہو جاتا ہے. والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد.